السلام علیکم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی نوجوان نسل کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ سے باہر آ جاؤ۔ ہمارا اسلام اس کو نہیں مانتا۔ اللہ کے بندو، اگر تم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے اور تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو اور تمہاری ماں مسلمان ہے، تمہارا باپ مسلمان ہے اور تمہارا بنانے والا اللہ ہے اور تمہارا نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو تم اس بات کو ایکسیپٹ کر لو کہ غیر محرم سے بات کرنا حرام ہے، غیر محرم کو بری نظر سے دیکھنا حرام ہے، اس کو ہاتھ لگانا حرام ہے، اس سے پوری رات میں بات کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ یہ بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میرے میسج بھرے ہوئے پڑے ہیں، سوال کیا پوچھے جا رہے ہیں اللہ کے بندو؟ یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے کہ وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ میں 1 سال سے اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کر رہا تھا، ابھی وہ مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر رہی ہے، تو کوئی آپ ایسا عمل بتائیں کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ لڑکیاں کیا سوال پوچھ رہی ہیں کہ ہم 1 سال 2 سال سے ریلیشن میں تھے جی، جناب اعلیٰ کیا بات ہے جی۔ اور پھر کیا پوچھا جا رہا ہے؟ آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے لڑکا میرے پیار میں پاگل ہو جائے اور مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کیوں جی اب وہ شادی نہیں کر رہا؟ نہیں، 2 سال 3 سال اس نے میرے ساتھ دوستی کی، مجھ سے بات کی، مجھے لے کر گھماتا رہا، پھراتا رہا، کھلاتا رہا، رات بھی گزارتے رہے ہیں جناب اعلیٰ، اور اب جو ہے وہ اب شادی کرے گی جی۔ اب وہ کیوں شادی کرے گا آپ سے؟ شادی سے پہلے تو سارے کام ہو چکے ہیں، اب نہیں شادی کرے گا وہ۔ اب کیوں شادی کرے گا وہ؟ اور آپ اس کی ایک گرل فرینڈ نہیں ہو، یہ بھی آپ ذہن میں بات رکھ لیں۔ آپ اس کی ایک نہیں ہو، آپ 120ویں ہو سکتی ہو، 130ویں ہو سکتی ہو۔ اور جو لڑکے خالص محبت کے اندر پڑ جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو خراب کر دیتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ بھی ان کے پہلے بوائے فرینڈ نہیں ہو سکتے ہو، آپ بھی ان کے 20ویں 30ویں 40ویں ہو سکتے ہو۔ اللہ کے بندو، کیوں اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرتے ہو اور اللہ کو ناراض کرتے ہو؟ اللہ نے واضح ارشاد فرما دیا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ اے عورتوں اپنی نظروں کی حفاظت کرو، قرآن کا حکم ہے۔ اور مردوں کو الگ طور پہ ارشاد فرما دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ تمہارا غیر محرم کو اس آنکھ سے غلط نظر سے دیکھنا بھی حرام ہے۔ ضرورت کے تحت بات کرنے کی اجازت ہے، ضرورت کے تحت دیکھنے کی اجازت ہے، ضرورت کے تحت جو ہے وہ بیع و شراء کرتے وقت بات کرنے کی اجازت ہے۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو یہ آنکھ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ ہاتھ اللہ کے دیے ہوئے امانت ہے، یہ زبان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس زبان سے ان آنکھوں سے وہی دیکھا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ یہ بہت ہو چکا ہے، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، ناجائز اور حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے جناب اعلیٰ۔ کیوں آپ اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہو؟ اگر آپ کو کوئی پسند آ گئی ہے اور اگر آپ کو کوئی پسند آ گیا ہے تو ہمارا اسلام کیا بولتا ہے؟ اپنے ماں باپ سے بات کرو کہ فلاں لڑکا مجھے پسند ہے، دماغ کے اندر بھوت سوار ہو گیا، نہیں اتر رہا، آپ شادی کروا دیں ہماری۔ اور ماں باپ سے بھی گزارش یہی ہے کہ جناب اعلیٰ جب وہ بالغ ہو گئے ہیں نا، تو سب سے پہلا کام جو اسلام ہمارے اوپر لاتا ہے وہ کیا ہے؟ فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کر دو، اور اگر نہیں آپ نے کی تو میں نے گزشتہ درس میں بتایا ہے فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ تو اس کا گناہ اس کے باپ کے اوپر ہوگا۔ پھر تو وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کو کہ ریلیشن شپ چل رہے ہیں جی، لڑکی لڑکی کی دوست ہو سکتی ہے، لڑکا لڑکے کا دوست ہو سکتا ہے، لڑکا کبھی بھی لڑکی کا دوست نہیں بن سکتا، حرام اور ناجائز ہے، اسلام اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا۔ یا اگر تو تم اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہو تو چھوڑ دو پھر اسلام کو، اور چھوڑ دو ان قرآن کی آیات کو، اٹھا کے ورقوں کو پیج نکال دو کہ ہم نہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے، چھوڑ دو اس اسلام کو اور جاؤ غیر مسلم بنو، پھر ان کے اندر منہ کالے کرو، زنا کرو، بدکاریاں کرو، شرابیں پیو، جو مرضی کرتے رہو تم۔ یہ اسکول کالج کے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے کہ
لڑکیاں دوست بنی ہوئی ہیں، ان کو گرل فرینڈ بولتے ہیں۔ پھر آگے اس کی بھی 2 قسمیں آتی ہیں، یہ بھی مجھے دوستوں نے بتایا کہ جی فرینڈ الگ ہوتے ہیں اور گرل فرینڈ کی ایک الگ قسم ہے۔ تو مجھے جہاں تک سمجھ آیا ہے کہ فرینڈز اور گرل فرینڈ کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ وہ ہوتا ہے کہ جو آپس میں جو کچھ مرضی کرتے رہیں، پھر یہ ان کی دوستی ہے۔ اور فرینڈز کیا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں کچھ اور غلط کام نہیں کر سکتے، اس کو فرینڈز بولا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کیوں اپنی قبروں کو بھاری کر رہے ہو؟ کیوں اپنے اوپر گناہوں کے بوجھ کو ڈال کے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر رہے ہو؟ میرے پاس میسیج آئے ہیں۔ کیا میسیج آیا؟ ایک لڑکی کا میسیج آیا کہ وہ لڑکا میرے سے 1 سے 2 سال تک دوستی میں تھا، ہم نے ہر وہ کام کیا جو شادی شدہ لوگ کرتے ہیں، ہر وہ کام کیا جو شادی شدہ لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکے نے اپنا موبائل بند کر دیا، اب وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ وہ مجھ سے بات کرنا شروع کر دے، اور مجھے اس نے میرے نمبر کے اوپر بلاک کیا ہوا ہے۔ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ وہ مجھ سے بات کرنا شروع کر دے، وہ مجھ سے شادی کر لے۔ اب وہ کیوں شادی کرے گا آپ سے؟ اس نے تو دوسری بھی پھنسانی ہے، وہ تو تیسری بھی کرے گا، وہ چوتھی بھی کرے گا۔ وہ اس محبت کے چکر میں نہیں ہے، اس نے اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ شادی وہ وہیں کرے گا جہاں اس کے ماں باپ چاہیں گے، اور پھر وہ پاک اور صاف زندگی گزارے گا۔ تو اللہ کی بندیوں، کیوں اپنے آپ کو دماغ خراب کر رہی ہو اس محبت کی آڑ کے اندر؟ سچی محبت وہی ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، سچی محبت وہی ہے جو اللہ اور اس بندے کے درمیان میں ہوتی ہے، سچی محبت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتی ہے۔ باقی سب محبتیں بالکل بیکار ہیں اور اس کا کوئی معنی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف بے حیائی ہے، آپ کو گناہوں کی دلدل میں دھکیلنے کے لیے، آپ کی قبروں کو بھاری کرنے کے لیے ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ سن لو کہ زنا کرنے والے مرد ہیں، زنا کرنے والی عورتیں ہیں، اللہ اتنے سخت ناراض ہیں ان سے کہ ان کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو نا، تو پھر تمہارے دل کے اندر نرمی بھی نہیں آنی چاہیے ان کے بارے میں کہ ہائے ان کو کوڑے کیوں مارے جا رہے ہیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے ایک جمع غفیر کو جمع کرو کہ دیکھو ان کا عبرت کا نشان کہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے زنا کیا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلَا تَقْرَبُوهَا، اور یہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جانا۔ ہاں زنا ہو گیا، اگر اسلامی شریعت نافذ ہے، اسلامی قانون نافذ ہے، تو زانی مرد اور زانی عورتوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ وہ ہیں کہ جو شادی شدہ نہیں ہوں گے، لیکن جو شادی شدہ اگر منہ کالا کریں گے تو 100 کوڑے نہیں مارے جائیں گے، انہیں سنسار کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنے سخت ناراض ہیں ان سے۔ یہ شادی شدہ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہو تم، اور اگر تم نے گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہے اور اپنی بیویوں سے تم صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہے ہو، یا تم نے 2 سے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں اور تم اپنی بیویوں کے درمیان میں عدل نہیں کر رہے ہو، انصاف نہیں کر رہے ہو، تو یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک تم نہ ایمان والے ہو نہ آخرت والے ہو، تم تباہ ہو، برباد ہو۔ پھر تم شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہے کسی غیر محرم کے ساتھ، کسی دوسرے مرد کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے، تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے۔ سنسار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پتھر مار 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 کے ان کو ختم کر دیا جائے۔ 100 کوڑے تو اس کو مارے جائیں گے کہ جو غیر شادی شدہ ہوں گے۔ شادی شدہ کے لیے اور سزا ہے کہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے، انہیں ختم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ اور شادی شدہ مرد، بہت سی ایسی رپورٹ آئی ہے، پاکستان میں شادی کی، اپنے ملک میں بیوی کو رکھا ہوا ہے اور دوسرے ملکوں کے اندر گرل فرینڈ بنا کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ میں دکھ سے یہ بات کہتا ہوں کہ تمہاری آخرت بھی خراب ہوگی، تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی، اور تم دیکھ رہے ہو اس چیز کو کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، کاروبار میں برکت اٹھ چکی ہے،
رزق میں برکتیں اٹھ چکی ہیں، جو کماتے ہو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہاں جا رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پھر یہ تو ہوگا۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، جب تک تمہاری جان کے اندر جان ہے، یہ سانس چل رہی ہے، تو واللہ العظیم اللہ رب العزت جیسی غفور الرحیم ذات کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ رب العزت سے سچی توبہ کر لیتا ہے، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ جتنے گناہ ہو گئے ہیں، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوگا، آج کے بعد میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، آج کے بعد میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ سب نمبر بلاک کر دو، کسی سے بات نہیں کرو، آخری میسج بھیجو کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ اگر زندگی کے اندر ملنا ہوا تو اللہ ملا دیں گے، اور اس حرام سے نکل کے حلال زندگی کے اندر آ جاؤ، پھر دیکھو اللہ رب العزت تمہاری کیسی مدد فرمائیں گے۔ سچی توبہ کرو، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو شخص سچی توبہ کرتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ گناہ معاف نہیں کروں گا، کیا کروں گا؟ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور میں بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو اپنی زندگیوں کو بدلو، اس حرام محبتوں سے باز آ کے حلال محبتوں کے اندر آ جاؤ۔ اپنی بیویوں سے محبت کرو، شادی نہیں ہوئی ماں باپ سے کہو ہمارے اندر وہ ڈیزائر پیدا ہو چکے ہیں، نہیں رکنے ہو رہا، شادی کرواؤ، اللہ نے خود طاقت دی ہے، ماں باپ نہیں مان رہے تو شادی کرو، لیکن حرام کام مت کرو، یہ زنا مت کرو، شراب مت پیو، دھوکہ مت دو، اللہ کو ناراض مت کرو۔ اگر ابھی جان نکل جائی تو کیا منہ دکھاؤ گے کہ کیا کرتے ہوئے آیا ہوں؟ اور ابھی جان نکل گئی اور تمہارے ماں باپ کو پتہ لگا کہ تمہارے موبائل کے اندر ہزار لڑکیوں کے نمبر موجود ہیں، تو ان کے اوپر کیا گزرے گی کہ ہمارا بیٹا تو بڑا نیک تھا اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ متقی، پرہیزگار، نمازی، قرآن پڑھنے والا ہے، یہ تو لڑکیوں سے بات کیا کرتا تھا۔ اور اپنی بہنوں سے بھی یہی کہوں گا کہ اگر ابھی تمہاری جان نکل گئی تو تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ تمہارے ماں باپ دیکھیں گے تمہارے موبائل کو کہ یہاں پہ تو لڑکوں کے نمبر سیو ہوئے ہوئے ہیں، یہاں تو وہ میسج آئے ہوئے ہیں کہ کل ملاقات کریں گے، کل وہاں پہ بات ہوگی، کل یہ ملاقات ہوگی، یہ کریں گے، تو اللہ کے بندو تمہارے ماں باپ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، تم اللہ رب العزت سے وقت مانگو گے نا کہ ایک لمحے کے لیے اس دنیا کے اندر یا اللہ واپس بھیج دے، تاکہ ہم اپنے موبائل سے ان میسج کو، ان ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں گے جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں، جو تمہارے گناہ جاری ہو چکے ہیں، اور وہ پھر چلتے رہیں گے، تب تک چلتے رہیں گے جب تک ان کو ڈیلیٹ نہیں کیا جائے گا۔ اپنی زندگیوں کو بدلو، اس گناہوں سے باہر آ جاؤ، اس حرام کی زندگی سے باہر آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، خدا کی قسم تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، ہم تو بتا ہی سکتے ہیں بھائی، عمل کرو، تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ یہ بھائی تمہارے لیے دعا ہی کر سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔